أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے۔ جناب لقمان علیہ الرحمہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی بڑی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اس حکمت اور امور خیر کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ حکمت اور دانائی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں، وہاں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کس نہج پر، کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔ انسان سب سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص نہ ہوں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کا خلوص مکمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلا رہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہے، جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا، مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں۔
سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں. اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہم نے بڑا ستایا ہے تم نے. لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار. کب ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو. اپنی اولاد کی ذرا بول کے بتائیے.